اگر آپ کبھی بھی پاکستان کے جڑواں شہروں یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی آئے ہوں تو یقیناً آپ نے سیور فوڈ کا نام سنا ہوگا۔ 18 کرسیوں سے شروع ہونے والے راولپنڈی کے معروف ریستوران کی کہانی سنیے۔ اس کہانی میں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر بہت سے اسباق موجود ہیں، اور آخر پر امیر ہونے کا وہ فارمولہ بھی سن لیجئے گا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ سیور کے مالک حاجی محمد نعیم کو شاید زیادہ لوگ نہیں جانتے، لیکن ان کا پلاؤ کباب کا کاروبار پاکستان کے جڑواں شہروں میں بہت مقبول ہے۔ سن 1988 میں یہ کاروبار ایک چھوٹی سی دکان میں 18 کرسیوں کے ساتھ سیور کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ حاجی محمد نعیم کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا کے ایک زمیندار مگر مذہبی گھرانے سے ہے۔ وہ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد کاروبار سے منسلک ہو گئے تھے۔ حاجی نعیم کے والد محمد امین ویٹنری ڈاکٹر ہیں۔ وہ 3 بیٹوں میں سب سے بڑے ہیں۔ انہیں کاروبار کا شوق تھا تو والد صاحب نے چاول کا کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ خاندان کے بڑوں نے ریستوران کے شعبے میں جانے کی تجویز دی۔ بس پھر طے ہو گیا کہ چونکہ چاول پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کی من پسند غذاؤں میں سے ایک ہے، اس لیے کاروبار یہ ہوگا کہ ریستوران کے ذریعے چاول کی کوئی ڈش بیچی جائے گی۔ اب سنیے کہ ریستوران کا نام سیور کیسے پڑا۔ پروفیسر راجہ ارشد احمد راولپنڈی کے گورنمنٹ کالج اصغر مال میں اردو پڑھایا کرتے تھے۔ وہ اس ریستوران کے قیام کے پہلے سے حاجی نعیم کے رفیق ہیں۔ وہ ان افراد میں سے تھے جن سے ریستوران کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ پروفیسر ارشد نے بی بی سی کو بتایا کہ جو بات پہلے سے ذہن میں تھی وہ یہ کہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ادا کرنے میں دقت نہ ہو، لوگوں کو یہ نام یاد رہے، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا نہیں، ان کے لیے یہ نام آسان ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ باتیں مد نظر رکھتے ہوئے سیور نام تجویز کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ انہیں یہی نام پسند آیا ہے۔ کیمبرج ڈکشنری کے مطابق سیور کے معنی کھانے سے لطف اندوز ہونے کے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سیور ایک ریڑھی سے شروع ہوا جو کہ درست نہیں۔ سن 1988 میں گارڈن کالج کے قریب سیور کے پہلے ریستوران کی بنیاد رکھی گئی۔ حاجی نعیم کے مطابق تقریباً 2 لاکھ روپے سے کالج روڈ پر چھوٹے سے ہال میں 8 ملازمین کے ساتھ کام شروع کیا۔ یہ بہت چھوٹی جگہ تھی۔ اس وقت کل 18 کرسیاں تھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں سب راتوں رات ہو گیا، ایسا نہیں۔ کاروبار میں بہت مشکلات آتی ہیں۔ بزنس چھوٹا تھا، روزانہ کئی مرتبہ دل ڈوبتا تھا، پھر کئی مرتبہ دل میں امید جاگتی تھی کہ یہ کاروبار آگے جائے گا۔ طویل عرصے تک چاول، شامی کباب، چکن اور دیگر اجزائے ترکیبی پر کام ہوتا رہا۔ آخر کار خاندان کے تمام افراد ایک ذائقے پر متفق ہو گئے۔ وہی ذائقہ عوام میں مقبول ہوا۔ حاجی نعیم نے معیار کو بہتر کرنے اور عمدہ چاول کے حصول کے لیے سن 1999 میں گجرانوالہ کے مقام پر سیور ملز کا آغاز کیا۔ ان کے مطابق یہ چاول سیور فوڈز کا بنیادی اور اہم جزو ہے۔ سن 2000 میں باغ سرداراں، سن 2002 میں میلوڈی فوڈ پارک اسلام آباد، سن 2005 میں بلو ایریا اسلام آباد اور سن 2005 میں راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں نئی برانچز کا اضافہ کیا گیا۔ سیور اب تک لاہور میں اپنی 2 برانچز کھول چکا ہے اور ان کے بقول لاہور میں کڑے مقابلے کے باوجود پسند کیا جا رہا ہے۔ پلاؤ اب سیور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پروفیسر ارشد کا دعویٰ ہے کہ سیور کا نام اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ بعض گھروں میں پلاؤ کباب کی اس ڈش کو سیور کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، جبکہ لوگ اکثر دوسرے ریستورانوں میں جا کر بھی سیور کہہ کر پلاؤ کا آرڈر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے باہر برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں یوں تو سیور کی کوئی برانچ نہیں ہے، لیکن کئی ملکوں میں سیور کے نام سے پلاؤ کباب بیچا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی راولپنڈی کا مشہور سیور ہے۔ ملک میں سیور کی 8 برانچیں ہیں، لیکن ملک سے باہر ایک بھی نہیں، تاہم کمپنی کی جانب سے بین الاقوامی سطح تک پھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروفیسر ارشد کے مطابق کباب کو چٹپٹا بنانے کا تجربہ انہی کے گھر کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب آدمی کباب کھائے اور منہ سے سی کی آواز نہ آئے تو وہ کباب نہیں۔ ان کے بقول یہی ذائقہ پیدا کرنے میں ایک مدت صرف ہوئی۔ سیور کے پلاؤ کی طرح حاجی نعیم بھی تیکھے مزاج کے نہیں۔
وہ ہمیشہ سے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ سیور کے کھانوں میں تیز نمک مرچ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ بازار میں فروخت ہونے والے عام پکوانوں کے برعکس ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگ نمک مرچ کو ہی ذائقے کا معیار سمجھتے ہیں، وہاں حاجی نعیم کے مطابق ان کے پلاؤ میں متناسب مسالے اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ حاجی نعیم اپنا کاروبار کرنے کے خواہش مند افراد پر زور دیتے ہیں کہ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر وہ تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر گھر سے باہر نہیں رہنا تو پھر کاروبار یا بزنس شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاروباری شخص کے لیے آنکھیں اور کان کھلے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر بزنس کرنا ہے تو سوتے میں بھی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کاروبار بھی کروں اور مزے بھی، یہ دونوں باتیں آپس میں نہیں مل سکتی۔ ان کے مطابق کاروبار کی کامیابی محنت پر منحصر ہے۔ لیکن حاجی صاحب اپنے بزنس کے فلسفے میں ایک بات پر قائم ہے۔ آدمی ایک وقت میں کئی بزنس شروع کرتا ہے، ایک ابھی چلا نہیں دوسرا شروع کر لیا، دوسرا چلا نہیں تیسرا شروع کر لیا، لہذا یہ کاروبار کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ حاجی نعیم کے مطابق ان کا مقابلہ کھانے پینے کے مقامی کاروبار سے نہیں بلکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے ہے۔ سیور فوڈز نے خود کو ان کے نعم البدل کے طور پر ثابت کیا ہے۔ ایسے نوجوان جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کا مشورہ یہ ہے کہ کم پیسوں سے کاروبار شروع کریں مگر قرض نہ لیں۔ آغاز میں کاروبار کے پیسوں سے اپنے اخراجات پورے نہ کریں بلکہ اسی کاروبار میں سرمایہ کاری کریں۔ وہ اس اصول پر یقین رکھتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائیں۔ ابتدا سے اب تک سیور کے ساتھ منسلک ایک ملازم خالد محمود کا کہنا تھا کہ پہلے نعیم صاحب نے خود کام سیکھا، وہ خود بھی شیف ہیں، پھر انہوں نے بھائیوں اور ملازمین کو سکھایا۔ کافی جگہوں پر لوگ ہماری ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرانے ملازمین ہی پلاؤ کباب کا اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ پروفیسر ارشد نے بتایا کہ کمپنی نے سیور نام کی 100 سے زیادہ دکانیں بند کروائی ہیں کیونکہ یہ ان کا رجسٹرڈ نام ہے اور ریستوران کے اس نام کے جملہ حقوق صرف ان کے پاس ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کئی جگہوں پر لوگ ہماری ترکیب نقل کرتے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دبئی اور مانچسٹر میں بھی سیور کے نام سے اس پلاؤ کی فروخت جاری ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہماری تمام برانچوں میں ملا کر روزانہ 10,000 لوگ سیور کھاتے ہیں۔ ہر برانچ پر چاولوں کی قریب 100 یا اس سے کم یا زیادہ دیگیں بنائی جاتی ہیں۔ سیور کے اتنے اشتہار نہیں اور اس کی مقبولیت کا دار و مدار ورڈ آف ماؤتھ ہے، یعنی ایک گاہک اپنے حلقہ احباب میں دوسرے لوگوں کو اس بارے میں بتاتا ہے تاکہ وہ بھی اس کا مزہ چکھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر ہونے کا ایک فارمولہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تجارت کو لازم پکڑو، اس میں تمہاری روزی کے 9 حصے ہیں۔ اور سیور کی سکسیس سٹوری سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اگر پیسہ کمانا ہے تو اس حدیث پر عمل کر لیجئے اور سچائی، ایمانداری اور مسلسل محنت سے کاروبار میں کامیابی کو اپنا مقدر کر لیجئے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔